لو آف اللہ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، اللہ کے ناموں کے ساتھ واقفیت. تو what do you think of this topic to begin with, love of Allah subhanahu wa ta'ala, and especially in this month of Ramadan, which is a very blessed month? علی بھائی جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، نیسیسری ہے، اور میں سمجھتا ہوں تب تک وہ صحیح معنی میں اس محبت کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل نہ کر لے. اور علی بھائی، اللہ کی معرفت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے، ہم اس کو اپنے اندر انگرین کریں، اس کو سمجھیں، اس کو کنسپچولائز کریں، اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں. بیوٹیفل. اس حوالے سے میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت سی اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، وہ فرماتے ہیں کہ لا شیء احب الی القلوب من خالقها وفاطرها. There is nothing dearer to hearts than their creator and originator. فهو إلهها ومعبودها, for he is their God and the one that they worship. ووليها ومولاها, and their guardian and master, وربها ومدبرها ورازقها, and their Lord, their sustainer and their provider. ومميتها ومحييها, and the one who causes them to die and brings them to life. فمحبته نعيم النفس, so his love is the bliss of the souls. Beautiful. وحياة الأرواح, and the life of spirits. وسرور النفس, and the joy of the self. وقوت القلوب, and the nourishment of hearts. تو اس خوبصورت سے اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں they yearn for the love of Allah سبحانہ و تعالی. اور ایک وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ اللہ کی محبت اس کے لیے غذا بن جاتی ہے، نرشمنٹ بن جاتی ہے، جیسے انہوں نے کہا نا قوت القلوب. بالکل. اور انسان کو اگر وہ نہیں ملتی تو انسان اسی طریقے سے ریسٹلیس ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر باقاعدہ اس کا ایک فزیکل انفلوئنس نظر آتا ہے. جس طریقے سے جب انسان بھوکا ہو، اس کو غذا نہ ملی ہو، اس کو نرشمنٹ نہ ملی ہو جو اس کی باڈی کے لیے نیسیسری ہے، جس طریقے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے فزیکل انفلوئنسز دیکھ سکتے ہیں. صحیح. ان مائی ہمبل اوپینین، اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ ہمارے دلوں کی زندگی ہے، اور اسی طریقے سے وہی ہمارے دلوں کی نرشمنٹ ہے، اور یہ اسی کے اوپر ہی ہمارے دلوں کا سروائیول ہے. ایک اور اسٹیٹمنٹ میں ابن قیم رحمہ اللہ کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی نو یہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت خوبصورت کلام ہے. ان کی کتاب ہے الفوائد، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ حَيَاةَ الْإِنسَانِ بِحَيَاةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ, for the life of a human being is in the life of his heart and soul. ایک بندے کی اصل زندگی، اس کا دار و مدار اس کی روح پر اور اس کے قلب کی زندگی کے اوپر ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَا حَيَاةَ لِقَلْبِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ فَاطِرِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ. وہ کہتے ہیں and there is no life for his heart except through knowing its creator, through loving him and worshipping him alone. یعنی ایک بندے کی دل کو تبھی صحیح معنوں میں زندگی مل سکتی ہے جب اس کے رب جو ہے، جو فاطر ہے، اس دل کا خالق ہے، اس کی معرفت ہو، اس کی محبت اس میں پائی جاتی ہو، اور وہ دل صرف اس رب کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہو یا اس کو سرو کرتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو. اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ فَقَدَ هَذِهِ الْحَيَاةَ فَقَدْ فَقَدَ الْخَيْرَ كُلَّهُ, and whoever loses this life has lost all goodness. اور فرماتے ہیں وَلَوْ تَعَوَّضَ عَنْهَا بِمَا تَعَوَّض, and if he compensates for it with whatever he compensates, فَمَا بِالدُّنْيَا بَلْ لَيْسَتِ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا عِوَضًا عَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے, there is no compensation for the life of heart except the love of Allah سبحانہ وتعالی. یعنی اگر میرے پاس اپنے دل کی جو زندگی ہے اس کو وہ جو چیز اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں مجھے ملتی ہے اپنے دل کی، جس سے میری زندگی ایسوسیٹڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا کے اندر ایسی آلٹرنیٹیو چیز نہیں ہے جو مجھے وہ چیز پرووائڈ کر سکتی ہے جو اللہ کی محبت پرووائڈ کر سکتی ہے. اور پھر آخر میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. I would want you to comment on that as well. وہ فرماتے ہیں فَمِن كُلِّ شَيْءٍ يَفُوتُ الْعَبْدَ عِوَضٌ. دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز لوز کرتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو اس کا مل سکتا ہے.
دیر از آلویز این آلٹرنیٹیو. اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, یہ وہ, اللہ تعالیٰ اس کو, یہاں تک کہ اولاد وہ بھی انسان کو مل جاتی ہے. کہتے ہیں وَإِذَا فَاتَهُ اللَّهُ لَمْ يُعَوِّضْ عَنْهُ شَيْءٌ, البتہ یعنی وہ شخص جس نے اللہ کو چھوڑ دیا, یا the one who lost اللہ سبحانہ وتعالی, تو اس کو پھر کوئی آلٹرنیٹیو یا کوئی کمپنسیشن نہیں مل سکتی. So سبحان اللہ, this is something that I think is very pretty much important کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے اس کی زندگی اصل زندگی ہے, اس پر دار و مدار ہے ہماری نارمل لائف کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیپینڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں. اور اللہ کی معرفت اور محبت کے ذریعے کو حاصل ہی تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات, اللہ کے ناموں اور اللہ کی ایٹریبیوٹس کو سمجھیں, کیونکہ وہی اللہ کا تعارف ہے نا, جو اللہ قرآن مجید میں ہر دوسری آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں, واللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ بکل شیء علیم, اس طرح کر کے آیا. بیوٹیفل, ماشاءاللہ, بڑا ہارٹ وارمنگ, اور سن کے ہی اتنا اچھا محسوس ہو رہا تھا, وچ از اے ٹیسٹیمنی کہ آر ہارٹ کریوز ٹو لسن ٹو سچ تھنگس, ٹو نو اباؤٹ آر لارڈ, اینڈ یو نو مجھے آئی کوڈ فیل اٹ, سو آئی ایم شیور آڈینس از آلسو فیلنگ اٹ. میں یہ سوچ رہا تھا میرا بھی کہ why do we love someone? Either we love someone by just looking at the person, beauty, maybe beauty ہمیں انسپائر کرتی ہے کسی کی, یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لیٹس سے پسند کرتے ہیں کسی کو بیکاز آف دیئر ایٹریبیوٹس, ان کی کچھ ایسی کوالٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں, یا تھرڈلی دا وے دا پرسن ٹریٹس اس, کہ وہ ہمیں کس طرح ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں, ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہمارے لیے کیئرنگ ہے وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں, کیپنگ دیز 3 تھنگز ان مائنڈ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں, ان سے یہ تینوں چیزوں کا تعارف اللہ کا ملتا ہے, ہاؤ ہی از. یعنی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت والے دن جنتی, اللہ اکبر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے دیکھو گے اپنے رب کا چہرہ جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو تم. اسی طرح ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اور اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اور تیسری چیز ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہاؤ ہی ٹریٹس اس, یعنی کتنی محبت کرنے والا ہے, کتنی شفقت کرنے والا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ تینوں چیزیں کبھی ہم سوچیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اور سامنے نام رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ محبت بلڈ کرنے کا. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ویئر ٹو بگن؟ چلیں یہ تو ایک پریلیمنری اسٹیپ ہو گیا کہ نوئنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھرو ہز نیمز. واٹ ادر تھنگس کمز ٹو یور مائنڈ کہ اللہ کی محبت کیسے جو ہے وہ ایک انسان اپنے دل میں لائے, کیونکہ اس منتھ میں دل بہت نرم ہے. صحیح کہہ رہا ہے. چلیے بھائی, ایک اور میں ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آ رہی تھی, جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الداء والدواء کے اندر, کیونکہ الداء والدواء جس کو ہم اردو میں دوائے شافی بھی کہتے ہیں اس کتاب کو. صحیح. یہ جو کتاب ہے, اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے دا ڈیزیز اینڈ دا کیور, یہ کتاب بھی اویلیبل ہے, آن لائن مل جاتی ہے. اٹس اے ویری ویلیوبل بک. اچھا, اس کتاب کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے محبت کو اور عشق کے مسئلوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے, خاص طور پہ آج کل کے حالات میں. تو میں جب وہ پڑھ رہا تھا, اس کا مطالعہ کر رہا تھا, تو there was a beautiful statement where he said, اور میں اس کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں. ابن قیم کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر جو چیز ہے نا, اس سے جب انسان محبت کرتا ہے یا اس کی طرف انسان کی جو انکلینیشن ہوتی ہے نا, اٹ از لوڈ فار سم تھنگ ایلس. یعنی کوئی نہ کوئی انسان کا اسٹیک ہوتا ہے اس میں. مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ ماں نے قربانی دی ہوتی ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ماں کی قربانی کا ذکر کیا, کہ کس طریقے سے وہ اس کو اٹھاتی ہے, اس کے لیے برداشت کرتی ہے. باپ سے محبت اس لیے ہوتی ہے, یعنی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ چیز ہوتا ہے, ڈپینڈنسی ہوتی ہے. اور ڈپینڈنسی ڈیفینیٹلی ایک انٹر ڈپینڈنسی ایک ایموشن کو جنم دیتی ہے. اور بھی بہت سی ایسی اس میں ڈسکشنز موجود ہیں. ابن قیم کہتے ہیں صرف ایک ذات ایسی ہے that is loved for its own sake, صحیح, اور وہ ہے اللہ کی ذات. سبحان اللہ. یعنی everything is loved for something else, but only Allah سبحانہ وتعالی is loved for its own sake. یہ اللہ تعالیٰ کی, سبحان اللہ, آپ سمجھ لیجیے اللہ کا جمال اور اللہ کا کمال. یعنی loving him just because he is Allah. That's it. یعنی وہ آپ پر احسان کرے یا نہ کرے, آپ کو اس سے کچھ ملے یا نہ ملے, لیکن اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے نا, you would start loving him. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی اللہ کے رسول سے بھی محبت ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہم پر احسانات, آپ اللہ کے نبی, آپ کے ذریعے ہمیں سیلویشن, گائیڈنس. علی بھائی, اللہ سے محبت
بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا نا, تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی محبت اللہ کے بارے میں بڑھتی جائے گی. اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر وہ کسی کو جانتا نہیں ہے نا, اس کے بارے میں اس کا کوئی ایموشن ڈیولپ نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو ایکس وائی زی کسی بھائی کو بتاؤں, میں کہوں گا آپ کو اس سے محبت ہے, آپ نے نہیں, اس سے نفرت ہے, نہیں, آپ کی کوئی ایموشن, اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ یا ڈیٹیچمنٹ نہیں, ٹرو نیوٹرل. لیکن اگر ایک بندہ, اس کی زندگی آپ کے سامنے اور آپ اس کی خیر و بھلائی دیکھتے ہیں, اس کے احسانات آپ کے اوپر ہیں, آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سی انٹریکشنز ہیں, آپ کی اس کے بارے میں جذبات ہوں گے, فیلنگز ہوں گے. ایسے ہی جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی. میں ابن قیم کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسی کتاب سے اغاثۃ اللہفان سے ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں من کان باللہ سبحانہ واسمائہ وصفاتہ اعرف, whoever has greater knowledge of Allah and his names and attributes, وفیہ ارغب ولہ احب والیہ اقرب, he desires him more, he loves him more and is closer to him. یعنی جو بندہ اللہ کے بارے میں, اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جانے گا, جتنی زیادہ معرفت رکھے گا اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں اس کے لیے رغبت ہوگی, محبت ہوگی, اس کے لیے اتنی ہی زیادہ اس کے لیے ڈیزائر ہوگی, اور وہ اتنا ہی اللہ کے قریب بھی ہوگا, یعنی اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه, and he will find in his heart a sweetness that cannot be expressed. ایک ایسی سویٹنس اور ایسی حلاوت اور مٹھاس ہوگی جو اس کو کہیں بھی اور نہیں مل سکے گی, اور جس کو وہ شاید بیان بھی نہ کر سکے. وہ ایسی ایمان کی حلاوت ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالذَّوْقِ وَالْوَجْدِ, it can only be known through experience and spiritual perception. پھر فرماتے کیا ہیں وَكُلَّمَا ازْدَادَ لَهُ حُبًّا ازْدَادَ لَهُ عِبُودِيَّةً وَذُلًّا وَخُضُوعًا وَرِقًّا لَهُ وَحُرِّيَّةً عَنْ رِقِّ غَيْرِهِ, and the more love it has for him the more it increases in servitude. یعنی وہ بندہ جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت رکھے گا, اللہ سے محبت بھی سب سے زیادہ, اور جو اللہ سے جتنی زیادہ محبت رکھے گا علی بھائی, اتنی ہی زیادہ اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, اللہ کی اوبیڈینس کے اندر بھی آگے بڑھے گا. یعنی اوبیڈینس کا تعلق محبت سے بہت زیادہ گہرا ہے. اور پھر فرمایا ہیوملٹی کے اندر وخضوعا ورقا, submission and devotion to him, وحریۃ عن رق غیرہ, while gaining freedom from the bondage of anything else. اور یہ جو چیز جو اللہ سے محبت ہوگی, یہ انسان کو دنیا کی دیگر محبتیں جو ہیں, دیگر جو شیکلز ہیں, جو بانڈیجز ہیں, ان سے کیا کرے گا, آزاد کر دے گا. کیا بات. یعنی اگر ایک بندہ, یعنی اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے اور وہ کہے جی میں کسی کی محبت میں غرق ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں اور مجھے اس کی سولوشن چاہیے, تو ابن قیم رحمہ اللہ دعوت دوا میں بھی ذکر کرتے ہیں, اور اسی بات ادھر بھی ذکر کرتے ہیں, دا اونلی وے, کیونکہ محبت کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے, اور اس کی اورینٹیشن چینج کر لے اللہ کی ذات کی طرف, اور آپ دیکھیے گا اٹ ول سفائس. ایبسلیوٹلی, اٹ ول ہیلپ یو, اٹ ول فری یو, اٹ ول لبریٹ یو انشاءاللہ. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ لو کو تھوڑا ہم ڈیفائن بھی کریں, بیکاز ہمارا جو لو کا کانسیپٹ ہے نا, وہ بھی تھوڑا سا مجھے کبھی کبھی امیچور لگتا ہے, بیکاز لو کانسٹیٹیوٹ سو مینی تھنگس. لو کے کچھ تقاضے ہیں. ایک تقاضا وین اٹ کمس ٹو لونگ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے اوبیڈینس آف اللہ رب العالمین, بیکاز وین یو لو سم ون obviously there comes obedience because of the awe. جیسے when you love your father تو obviously regardless آپ کے ابو آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کریں, یا آپ کو شاید وہ چیز نہ ملے جو آپ ابا جان سے چاہ رہے ہیں, still because of the love you have developed for your father there will be obedience, right? اسی طرح there is the connection. love demands connection. اگر ایک بندہ کہہ رہے نا I love اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اس کا کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, اور کنیکشن کی مغیرہ بھائی سب سے بڑی دلیل تو میرے نزدیک جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے, اور ذکر. میں بھی ذکر کی مثال دینے لگا تھا. ایگزیکٹلی. آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے علی بھائی, آپ بہت ذکر کرتے ہیں, آپ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. You always bring him into the subject no matter what. Absolutely. آپ کا دماغ ہر جگہ ادھر, he becomes your point of reference. Exactly. اور then comes the longing, you know, جو انبیاء کو تھا کہ راحت ملے گی مجھے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, سجدے میں گر جانا, اللہ سے دعا کرنا, لیٹنگ آؤٹ بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ محبت کے نا کچھ تقاضے ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھنے, کیونکہ بیکاز وٹ آئی ہیو سین کہ بڑے نا امیچور ایک کانسیپٹ ہے محبت کا, کہ جب تک اچھا مل رہا ہے تب تک تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان سے محبت. علی بھائی آپ نے نا لانگنگ کو بات کی نا, آئی فیل لانگنگ کو نا میں دیکھتا ہوں ایک ایکسپریشن کی فارم میں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک بندہ جو واقعی کسی سے محبت کرتا ہے نا, he wants to express his love in front of that individual, تاکہ ایک وہ لو جو ہے نا ریسیپروکیٹ کرے ایک قسم کا. تو دعا از دا مینس, یعنی انسان کے پاس اللہ کے سامنے بیسٹ فارم آف ایکسپریشن کیا ہے, دعا.
واہ اور آپ دیکھیں گے دعا سے محبت بڑھتی ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ اگر اللہ کے سامنے روئیں جا کے اور اللہ کے سامنے اٹھ کے آپ اپنے جو دل میں بات ہے یس آپ اس کو ایکسپریس کریں, بیوٹیفل. آپ کا ایک تو بوجھ ہلکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ صرف آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سویٹنس اور ایک راحت اور ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے. ٹرو. اور وہ سکون ملتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ آپ نے اپنے دل کو وہ چیز دی ہے جو آپ کا دل ایکچولی yearns for it, جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا, ایکچولی اس کی ایکچوئل غذا وہ ہے. صحیح ہے. تو محبت میں ایکسپریشن اینڈ دیٹ ایکسپریشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان فارم آف نماز, ذکر تو ہے ہی ہے, وہ تو انسان کی ایک ایکسپریشن, لیکن اس کے ساتھ اصل چیز دعا ہے. آئی بلیو کہ اگر ہم تھوڑا سا بفور ایکچولی ڈسکسنگ سم آف دا نیمز آف اللہ رب العالمین ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے واٹ آر سم آف دا سائنز دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل. تو واٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از کہ اوبیسلی نمبر ون دیٹ یو یرن ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک تو مجھے سرویٹیوڈ, عبادت کے اندر آگے بڑھ گئے. ہاں, یو گو فار ہز پلیجر, یو پریفر ہز پلیجر. میں اسی مثال دیتا ہوں علی بھائی, جیسے آپ کی بات میں ایڈ کروں, کوئی بندہ جس سے واقعی کسی کو محبت ہو, جب وہ گھر میں آ جائے, مہمان بن کے آئے, صحیح, تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ کو جگہ نہیں ملے گی اس کو بٹھانے میں, آپ بھاگیں گے کہ اس کے لیے یہ بھی کھلا دوں, مختلف قسم کے مہمان ہیں نا. ایک وہ جو آپ کو بہت پسند ہے, اگر وہ آ گیا آپ وہی میں اسی بات کر رہا ہوں, میں نے اللہ سے محبت کی بات ہے نا. یعنی اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی سچے معنی میں, جس سے محبت ہوگی, انسان اس کو پلیز کرنے کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے چیزیں کرتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا محبوب آئے گا میرے گھر میں بے شک میری جیب پر کوئی کھانا بھاری بھی ہوگا, میری کوشش ہوگی یار میں اس کو کسی طریقے سے پلیز کروں. دیکھیں نا, ہم دوسروں کی برتھ ڈیز منانے کے لیے کتنی لینتھ پہ جاتے ہیں سبحان اللہ, لوگ گفٹ دینے کے لیے کہ جی میں نے اس کو بتاؤں گا, اس سے مجھے محبت ایکسپریس کرنی ہے, اس کے لیے میں یعنی کچھ بھی قیمت, یعنی اپنی وائف کے لیے جب انسان کو محبت ہوتی ہے کس طریقے سے وہ اس کے لیے کئی دفعہ قرضہ لے کے ایسے گفٹس لینے پڑتے ہیں خوش کرنے کے لیے, اور انسان کرتا ہے. یعنی یہ نیچرل چیز ہے, آؤٹ آف دی وے جا کے انسان سرویٹیوڈ, یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جو ہے نا جھکا